بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں دلی میں افغانستان کا سفارت خانہ 21 سال بعد دوبارہ بند کیوں ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی میں افغانستان کے سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ 1 اکتوبر 2023 یعنی اتوار سے اپنا کام بند کر رہا ہے۔ یہ سفارت خانہ افغانستان پر امریکی حملے کے بعد جون 2002 میں دوبارہ کھولا گیا تھا۔ اس سے قبل افغانستان پر طالبان کی آمد کے بعد سے انڈیا نے طالبان کی پہلی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ بہرحال 21 سال کام کرنے کے بعد ایک بار پھر سے دارالحکومت دلی میں موجود افغانستان کے سفارت خانے نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ رات گئے افغانستان کے سفارت خانے نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ افغانستان کے مفاد میں لیا گیا ہے۔ 3 صفحات پر مشتمل اپنے بیان میں سفارت خانے نے اس فیصلے کی 3 اہم وجوہات بتائی ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ انڈین حکومت کی جانب سے عدم تعاون کو قرار دیا گیا ہے، دوسری افغانستان کے مفادات کے تحفظ سے متعلق توقعات پر سفارت خانے کا پورا نہ اترنا اور تیسری وجہ ملازمین کی تعداد اور وسائل کی کمی بتائی گئی ہے۔ اس اعلان سے کچھ عرصہ قبل افغانستان کے سفارت خانے نے انڈیا میں اپنے آپریشنز بند کرنے کے متعلق انڈین حکومت کو خط لکھا تھا۔ انڈیا نے تاحال اس بات پر سرکاری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ 15 اگست 2021 میں طالبان کے افغانستان پر دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد سے دلی میں موجود افغان سفارت خانے میں رسا کشی کی خبریں آنے لگی تھیں، لیکن انڈیا نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی، جبکہ اشرف غنی کے زمانے سے کام کرنے والے سفیر فرید مامون زئی ہی یہاں بدستور تعینات تھے۔ بہرحال حالیہ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانے میں کام کرنے والے انڈین ملازمین کو بغیر اطلاع کے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور یہاں سے افغان سفارتکار انڈیا چھوڑ کر مغربی ممالک میں پناہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہم نے اس بابت جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں ایسوسی ایٹ پروفیسر محمد مظہر الحق سے بات کی، جنہوں نے گزشتہ دہائیوں میں ایک اچھا خاصا عرصہ افغانستان میں گزارا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ انڈیا کا کابل میں موجود سفارت خانہ کسی نہ کسی صورت کام کر رہا ہے اور وہاں انڈیا کی ٹیم ٹیکنیکل طور پر موجود ہے، لیکن انڈیا میں موجود افغان سفارت خانے میں صورتحال مختلف ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دلی میں تعینات بہت سے افغان اہلکار کے ویزوں کی میعاد ختم ہو گئی ہے اور اس میں انڈین حکومت کی جانب سے اضافہ نہیں کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک قسم کا تعطل پیدا ہو گیا ہے۔ معروف تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے نئی دلی میں چارج افیئر کے طور پر مقرر کیے گئے شخص قادر شاہ کے ویزے کی میعاد مبینہ طور پر ختم ہو گئی ہے، جس نے اقتدار کی جدوجہد کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ انڈین حکومت شاہ کے ویزے میں توسیع کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو یہ نئی دلی میں افغان سفارت خانے میں طالبان کے مقرر کردہ سفارتکار کو قبول کرنے اور ایک طرح سے طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے تعبیر کیا جائے گا۔ پروفیسر مظہر الحق نے بتایا ہے کہ دوسری جانب اشرف غنی کے زمانے سے تعینات سفیر فرید مامون زئی رواں سال جب حج کو گئے تو وہاں سے واپس برطانیہ چلے گئے، اور جب انہوں نے حکومت ہند کو اپنے دلی آنے کے بارے میں آگاہ کیا تو انڈیا کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر انہوں نے حکومت ہند کو خط بھی لکھا اور بالآخر انہوں نے برطانیہ میں ہی رہنے کا اعلان کر دیا۔ افغانستان کے سفارت خانے نے انڈیا میں آپریشن بند کرنے کے فیصلے کو بدقسمت اور انتہائی مشکل فیصلہ قرار دیا ہے اور سوشل میڈیا پر جاری کردہ اپنے بیان میں سفارت خانے نے لکھا ہے، یہ فیصلہ افغانستان اور انڈیا کے درمیان تاریخی تعلقات اور دیرینہ تعلقات کے پیش نظر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ فیصلہ 3 اہم وجوہات کی بنا پر کیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ پہلے تو ہمیں میزبان ملک میں سے کوئی خاص مدد نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ہم اپنا کام مؤثر طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں۔ دوسرے، ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے سفارتی حمایت کی کمی اور افغانستان میں ایک جائز حکومت کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہم افغانستان یا افغان شہریوں کی ضروریات اور مفادات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تیسرے، ملازمین کی تعداد اور وسائل میں کمی کی وجہ سے ہمارے لیے اپنا کام جاری رکھنا اور ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ سفارتکاروں کے ویزے کی تجدید سے لے کر دیگر کاموں تک ہمیں وقت پر ضروری مدد نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ٹیم کے اندر مسائل پیدا ہوتے جا رہے ہیں اور اس سے کام متاثر بھی ہو رہا ہے۔ سفارت خانے نے مزید کہا ہے کہ ان وجوہات کے پیش نظر ہم نے سفارت خانے کے تمام آپریشنز کو بند کرنے کا مشکل فیصلہ کیا۔
تاہم افغان شہریوں کے لیے ہنگامی کونسلر خدمات اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ مشن سرکاری طور پر کام انڈیا کے حوالے نہیں کر دیتا۔ ویانا کنونشن کے تحت سفارت خانے کی جائیداد اور سہولیات میزبان ملک کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سفارت خانے نے ملازمین کے درمیان اختلافات بڑھنے کے متعلق الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سفارتکاروں اور سفارت خانے کے عملے کے درمیان اختلافات یا لڑائی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمارے سفارتکار کسی تیسرے ملک میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سب محض افواہیں ہیں، افغانستان کے مفاد میں ایک ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیم نے انڈین وزارت خارجہ کو ایک خط لکھا ہے جس میں سفارت خانہ بند کرنے کی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ حکومت ہند سے درخواست ہے کہ وہ اس درخواست پر سنجیدگی سے غور کرے۔ بیان میں مزید لکھا گیا ہے کہ ہم چاہیں گے کہ افغان پرچم کو سفارت خانے کی عمارت پر لہرانے کی اجازت دی جائے اور ساتھ ہی کابل میں جائز حکومت کو جائیداد کی مناسب منتقل کی جائے۔ انڈیا میں مقیم افغان شہریوں کے متعلق سفارت خانے نے کہا ہے کہ ہم یہاں رہنے والے شہریوں کے مسائل اور خدشات سے آگاہ ہیں۔ حالیہ دنوں میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد ان کی تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم انہیں ضروری معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ انڈیا میں افغانستان کے قونصل خانوں کے بارے میں انتباہ جاری کیا گیا ہے اور دلی میں افغانستان کے سفارت خانے نے قونصل خانوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا، ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ چند قونصلرز کے فیصلے افغانستان کے منتخب اور جائز حکومت کے مقاصد کے مطابق نہیں ہوں گے بلکہ یہ افغانستان میں موجود غیر قانونی حکومت کے مفاد میں موجود ہوں گے۔ افغانستان کی ممبئی اور حیدرآباد میں قونصل خانے ہیں۔ 2 دن پہلے ان دونوں سفارت خانوں نے کہا ہے کہ وہ انڈیا میں اپنا کام جاری رکھیں گے۔ انڈیا اور افغانستان کے تعلقات تاریخی رہے ہیں لیکن پہلی بار سن 1990 کی دہائی میں طالبان کی آمد کے بعد اس میں تعطل آ گیا تھا اور دونوں ملکوں کے درمیان سفارتکاری کا عمل رک گیا تھا۔ تاہم سن 2001 میں امریکہ کی حمایت میں آنے والی افغان حکومت کے قیام کے بعد انڈیا کے تعلقات بہتر ہو گئے تھے۔ پروفیسر محمد مظہر الحق کا کہنا ہے کہ آج انڈیا کی افغانستان سے تجارت پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کے آنے کے بعد اگرچہ سفارتی تعلقات ظاہری طور پر نظر نہیں آتے لیکن ٹیکنیکل اسسٹنس کے طور پر انڈیا کی وہاں موجودگی کافی مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اپنے پڑوسیوں سے متعلق تعلقات بحال کرنے کی کوششوں میں مستقل لگی رہی ہے اور چین کی جانب سے سفارت خانے کا کھولا جانا اس کی کامیابی ہے۔ انڈیا نے افغانستان میں بہت سے پروجیکٹ شروع کر رکھے ہیں اور اس نے تقریباً 3 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔ یہ آپ کو آج کی ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے تھے جو کہ آج کل کافی ٹرینڈنگ میں جا رہی ہے کہ انڈیا میں سفارت خانہ بند کرنے جا رہے ہیں افغانستان۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔